کمال صاحب کی زبان سے سلطان بابا کا نام سن کر میرے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس گر کر ایک چھنکے سے ٹوٹ گیا۔ کیا؟ سلطان بابا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال صاحب میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہاں، یہی نام بتایا تھا انہوں نے۔ بہت نورانی سا چہرہ تھا ان کا۔ میں تو ابھی تک ان کی شخصیت کے سحر سے ہی نہیں نکل پایا۔ تم انہیں جانتے ہو؟ میں چپ رہا۔ میں اب کمال صاحب کو کیا بتاتا کہ سلطان بابا کو مجھ سے بچھڑے اس دار فانی سے کوچ کیے کئی سال ہو چکے تھے۔ البتہ میری یادوں میں وہ آج بھی روز اول کی طرح جیتے جاگتے، ہنستے مسکراتے موجود تھے، مگر وہ مجسم یہاں کمال صاحب کے دروازے پر کیوں کر آ سکتے ہیں؟ اور پھر انہیں میری تلاش میں کہیں جانے کی ضرورت ہی کب تھی بھلا؟ وہ تو ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ تھے۔ کمال صاحب نے جو حلیہ بتایا وہ 100% سلطان بابا ہی کا تھا۔ میرے دل و دماغ کی حالت بیان سے باہر تھی۔ کوئی پیغام دیا میرے لیے سلطان بابا نے؟ میرے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں، کچھ زیادہ نہیں۔ کہنے لگے تم لوٹو تو تم سے کہوں کہ تم اپنا سفر جاری رکھو، جلد ملاقات ہوگی سلطان پور میں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، مگر یہ سلطان پور کہاں ہے؟ مجھے تو آس پاس اس نام کا کوئی قصبہ یا ضلع دکھائی نہیں دیا، نہ ہی میں نے کبھی اس علاقے کا نام سنا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم عبداللہ میاں، میں خود بھی یہاں سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہا کہ یہ علاقہ کہاں ہو سکتا ہے۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے سرحد پار کسی علاقے میں ہو۔ میں خاموش رہا۔ کمال صاحب نے میری ابتر حالت دیکھی تو مجھے آرام کا مشورہ دینے لگے، مگر میرے ذہن میں ابھی اور بہت سے سوالات تھے۔ کمال صاحب نے مجھے بتایا کہ انہیں میری گرفتاری کی اطلاع اگلے روز ہی مل گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بخت خان سے کچھ پوچھتے اس نے خود ہی اس رات کمال صاحب کو اپنی ساری حقیقت بیان کر دی۔ کمال صاحب نے اسے یقین دلایا کہ جب تک وہ ان کی پناہ میں ہے اسے کوئی خطرہ نہیں، مگر بخت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا محسن اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہو، اس لیے وہ اگلی رات بھی بنا کچھ بتائے کمال صاحب کا گھر چھوڑ گیا۔ البتہ پہلی رات اس آتش دان کے سامنے آگ تاپتے اس نے کمال صاحب کو اپنی زندگی کی پوری کہانی سنا ڈالی تھی۔ آج بھی ویسی ہی سرد رات تھی۔ ہم دونوں اس آتش دان کے ساتھ بیٹھے تھے اور باہر وقفے وقفے سے بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، موسلادھار برستی بارش کی خبر دے رہی تھی۔ جانے کیوں، مگر مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ بارش کی بوندیں بھی ہم سے بات کرتی ہیں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی میٹھی بولی میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، انجانی کہانیاں سناتی یہ ٹپ ٹپ کی بولیاں۔ کمال صاحب نے جب بخت خان کی کہانی سنانا شروع کی تو باہر برستی بوندوں کا جلتا رنگ بھی دھیان سے یہ داستان سننے لگا۔ بخت خان علاقہ غیر کے قریب ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا جہاں برف گرتی تھی۔ بخت خان علاقے کے خان کا بیٹا تھا، اس لیے علاقے میں اثر و رسوخ بھی حاصل تھا۔ وہ بچپن سے لے کر لڑکپن تک ناز و نعیم میں پلا بڑھا، مگر مدرسے سے لے کر ہائی اسکول تک اس کا بس ایک ہی دوست بن پایا، جس کا نام تھا رقیب خان، جو خود بھی علاقے کے سب سے بڑے زمیندار کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ 7 گاؤں دور تک ان دونوں کی ٹکر کا کوئی تھا ہی نہیں۔ مدرسے سے لے کر ہائی اسکول تک دونوں کے ہم جماعت لڑکے ان کے رعب میں رہتے اور ان سے دبتے تھے۔ دباؤ اور امارت و رتبے کے اثر تلے غلامی تو ہو سکتی ہے، مگر دوستی نہیں۔ البتہ بول چال بظاہر سبھی ہم جماعتوں سے رہتی تھی اور وہ سب مل کر کھیل تماشائیوں میں حصہ بھی لیا کرتے تھے۔ لڑکپن بیتا اور جوانی آئی تو مشاغل بھی بدلنے لگے۔ بخت خان کو قدرت کی سنائی بہانے لگی اور وہ گھنٹوں گاؤں سے باہر شور مچاتے جھرنوں کے قریب بادلوں تلے بیٹھا پہاڑوں کی سرگوشیاں سنتا رہتا۔ رات ہوئی تو اپنے ڈیرے کی چھت پر اپنا پسندیدہ ریڈیو ٹرانزسٹر لیے مان کی وسیع چارپائی پر گول تکیے سے ٹیک لگائے گانے سنتا رہتا۔ ریڈیو سیلون سے فرمائشی گیت نشر ہوتے اور بخت خان رات کے تک ان سریلی آواز کے جلتا رنگ میں کھویا جاتا۔ اسے یوں لگتا جیسے تصویر سے بھی بڑا تخیل اس چھوٹے سے ایک بینڈ کے ریڈیو کے ڈبے میں بند ہے۔ بخت خان کی ریڈیو سے ابھرتے گیتوں کا سنگیت ہوا کے دوش پر پھیلتا تو رات کا سناٹا بھی کسی
مدھر سر میں ڈوبا محسوس ہونے لگتا۔ البتہ اس کے جگری یار رقیب خان کی معمولات کچھ جدا تھی۔ اسے شکار کا شوق تھا۔ وہ رفتو علاقے کے سنگلاخ پہاڑوں جنگلوں میں بھٹکتا رہتا اور گھر واپسی پر اس کی پرانی ویلیز جیپ بھیڑیے کی کھالوں اور شکار کے لیے جانوروں کے سروں سے بھری ملتی۔ دونوں کی دوستی البتہ مثالی تھی۔ ملاقات چاہے ہفتے بعد ہوتی، مگر جب بھی دونوں ملتے آس پاس کی فضا گھنٹوں ان کے قہقہوں سے گونجتی رہتی۔ رقیب خان دوست کو طعنے دے کر اکساتا کہ یہ کیا، وہ 24 گھنٹے اپنا محبوب ویڈیو کانوں سے لگا رکھتے۔ اگر زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو بخت خان بھی شکار پر نکلے۔ مردوں کے ہاتھ میں بندوق اچھی لگتی ہے، سازوں کا ڈبہ نہیں۔ مگر بخت خان ہر بار ہنس کر رقیب کی باتوں کو ٹال دیا کرتا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ چھوٹا سا ریڈیو جسے رقیب خان ساز کا ڈبہ کہتا ہے، بخت خان کو کتنے جہانوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ باتیں، تبصرے، خبریں، سیربین میں دنیا جہان کے قصے، نغموں کی گیت مالا، فرمائشی خط، گانے اور جانے کیا کیا۔ مگر بخت خان خود یہ نہیں جانتا تھا کہ رات کے اس کے ڈیرے کے چھت سے فضا میں بکھرتے یہ گیت اسی کے گاؤں میں دور پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے گھر کی مکین کے دل کو اتھل پتھل کر جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن جب بخت خان کا گزر گاؤں کے باہر پنگٹ نما جھرنے کے قریب سے ہوا تو یہ بہت بھی کھل گیا۔ جب پرویز شاہ کی سہیلی نے پانی بھرتی پرویز شاہ کو پونی مار کر متوجہ کیا، وہ جا رہا ہے خان کا بیٹا جو ساری رات ریڈیو پر سندرے نغمے سنتا ہے اور جونگے میں تم بھی سن لیتی ہو۔ کچھ سرگوشیاں صرف سرگوشیاں نہیں رہتی، دلوں کی آواز بن جاتی ہیں۔ بخت خان نے بھی دل کی اس آواز پر چونک کر پلٹتے ہوئے لمحہ بھر ان دو شرارتی لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پھر پتھر کا ہو گیا۔ پرویز شاہ اپنی شوخ سہیلی کو ڈانٹ رہی تھی، مگر اس کی جھلکی جھلکی نظریں بھی وجیہ بخت خان کے سراپے کی طرف اٹھ سی جاتی تھی۔ پھر وہی صدیوں پرانی کہانی شروع ہو گئی۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک جیسی ہی تو ہوتی ہیں۔ اب بخت خان فرمائشی گانوں کا پروگرام سنتا تو رات کو ریڈیو جان بوجھ کر چھت کی اس منڈیر پر رکھتا جو پرویز شاہ کے گھر کی طرف بنی ہوئی تھی، اور جس رات ہوا مخالف سمت کی ہوتی اور نغموں کی آواز پرویز شاہ کے گھر طرف نہیں جا پاتی تو پرویز شاہ بے چینی سے ساری رات صحن میں ٹہلتی ہی گزار دیتی۔ ان دونوں کا گاؤں چھوٹا سا تھا، مگر محبت کی کہانیاں ہمیشہ ان سرحدوں سے بہت بڑی ہی ہوتی ہیں۔ دونوں پہل اس شوخ سہیلی کے توسط سے رکھوں اور پھر لمبے لمبے خطوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ دن کے اجالے میں پانی کے جھرنے پر آتے جاتے، نظروں نظروں میں سلام دعا ہو جاتی اور مہینے کی ہر پہلی اور 15 تاریخ کو چاند کے سفر کے حساب سے ملاقات کا وقت طے کیا جاتا۔ پرویز شاہ رات کو چھپتی چھپاتی 2 گھڑی کے لیے بخت خان سے ملنے آ جاتی، مگر اس کا دم اٹکا رہتا اور پھر ملاقات ختم ہو جانے کے بعد بھی دونوں کے خیال اور احساس کی ملاقات جاری رہتی۔ رقیب خان نے اپنے جگری دوست کی یہ غائب دماغی نوٹ کر لی تو بخت خان کو بھی یار کے اصرار پر دل کی بات بتانا ہی پڑی۔ رقیب نے بخت کی حالت کا خوب مذاق اڑایا اور ایک معمولی لڑکی کی یادوں نے ایک گھڑیل کا یہ کیا حال کر دیا۔ ایسی لڑکیاں تو زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ بخت خان نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ یہ 2 گھڑی سکون سے مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی کوئی جائے پناہ میسر نہیں ہے ان دونوں کو۔ رقیب خان نے بخت کو بتایا کہ اگلے ہفتے اس کے گھر والے اس کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں۔ یہاں سے واپسی میں انہیں 3-4 دن لگ سکتے ہیں۔ ایسے میں رقیب کے گھر سے ملحقہ پچھلی طرف بنا حجرہ بھی خالی رہے گا، لہٰذا بخت چاہے تو وہ پرویز شاہ کو وہاں ملنے کے لیے بلوا سکتا ہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ بخت خان کی تو جیسے دل کی کلی ہی کھل گئی۔ یوں بھی وہ پرویز شاہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھا کہ اگلی ماہ وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح راضی کر کے پرویز شاہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجنے والا ہے۔ سرمے کا موسم تھا۔
سرما کا موسم تھا اور سردیوں کی شام تو اثر ڈھلنے سے پہلے ہی اترنے لگتی ہے، مگر آنے والی جمعرات جب پرویز شاہ کو بخت خان سے ملنے کے لیے آنا تھا، اس روز صبح ہی سے آسمان پر گھنے گلابی بادلوں کی دھند چھا گئی۔ دوپہر سے پہلے ہی برف کے موٹے موٹے گالے آسمان سے گرنے لگے۔ 12 بجے تک برف باری شدید ہو چکی تھی۔ بخت خان پریشان اور اداس بار بار رقیب کے مہمان خانے کے صحن میں نکل کر آسمان کی طرف دیکھتا اور برف باری رکنے کی دعائیں مانگتا، مگر عاشقوں کی دعائیں اگر اتنی آسانی سے قبول ہونے لگتیں تو پھر جدائی کے نام سے آج کون واقف ہوتا۔ دوپہر تک تو تقریباً 1 فٹ برف پڑ چکی تھی اور دوپہر ڈھلنے تک تو بخت خان پرویز شاہ کی آمد سے بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ ایسے طوفانی موسم میں پرویز شاہ کا گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ رقیب خان نے بخت کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ اس طوفان میں اب گھر واپس جانے کا کیا فائدہ، مگر بخت خان کا دل محبوب کی جدائی میں بے قرار تھا۔ ایک جگہ ٹک کر کیسے بیٹھا رہتا؟ بخت خان نے رقیب سے کہا کہ وہ کسی بہانے پرویز شاہ کے گھر کی طرف پھیرا ڈال کر حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ بخت خان کے جانے کے بعد رقیب نے دروازہ بند کیا اور اندر کمرے میں آ کر آتش دان کی بجھی آگ سلگانے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد مہمان خانے کے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ رقیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بے چین دوست گھر جا کر بھی سکون سے نہیں بیٹھ پائے گا۔ رقیب طویل صحن میں گری تازہ برف کے اوپر قدموں کی نشان سرف کرتا دروازے تک پہنچا تو اس کے دروازہ کھولتے ہی سیاہ شال میں لپٹی اور ریشم کی گٹھری سی تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے لمبے پراندے کی جھنکار نے جیسے موسم میں ایک جلتا رنگ سا بکھیر دیا۔ اس کے کومل وجود کی خوشبو سارے صحن میں پھیل گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ رقیب نے اسے دیکھا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کے چہرے کا نور اور سیاہ چادر میں لپٹے روپ کا چندن پل بھر میں رقیب کے گھر اور نظر کو ذخیرہ کر گیا۔ رقیب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے چھوٹے سے گاؤں میں حسن کا اتنا بڑا خزانہ کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ پرویز شاہ رقیب کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ میں بخت خان۔ رقیب نے جلدی سے اسے تسلی دی۔ ہاں تم اندر بیٹھو، میں اسے بلاتا ہوں، وہ تمہارے گھر کی طرف ہی گیا ہے۔ پرویز شاہ نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ نہیں میں جاتی ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے بخت خان برف کی گالوں میں اٹا وہاں پہنچ گیا اور پرویز شاہ کو وہاں دیکھ کر اس کا مایوس چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ پرویز شاہ شرما گئی۔ رقیب نے ان دونوں کو اندر بیٹھنے کا کہا اور خود چائے بنوانے کے بہانے وہاں سے نکل آیا۔ پرویز شاہ بخت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مہمان خانے کی طرف بڑھی تو اس کی پازیب کی دھیمی جھنکار نے رقیب کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں اندر آتش دان کے پاس بیٹھی پرویز شاہ کو گھر واپسی کی جلدی تھی اور وہ بخت خان کی منت کر رہی تھی کہ آج کی ملاقات بس اتنی ہی سہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جی بھر کر نہیں دیکھا تو کیا ہوا، وہ پھر ملیں گے، اور بخت مسلسل اسے چند لمحے اور رکنے کی ترکیبیں کر رہا تھا۔ اور ٹھیک اسی وقت باہر سین کی پرلی طرح سے برآمدے میں کھڑا رقیب اپنے اندر ابلتے جذبات کے طوفان کو ثبت کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ اس نازک سی لڑکی کے ایک ہی جلوے نے پل بھر میں رقیب خان کا اندر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکپن سے لے کر اب تک گاؤں کی بہت سی لڑکیاں بخت خان کو دیکھ کر آہیں بھرتی رہیں اور ان میں سے چند ایک کے خط اور جوابی رکے تو ان دونوں نے مل کر لکھے اور پھر پڑھ کر زوردار کہکے بھی لگائے تھے۔ رقیب کو اس عشق و محبت کی کھیل میں کبھی زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر آج اس کے اندر کا الاؤ پوری شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے قدم بار بار مہمان خان کے آتش دان والے کمرے تک بڑھتے اور پھر دوبارہ برستی برف میں اپنے قدموں کے انہی نشانوں پر واپس لوٹ آتے۔ بخت خان اور پرویز شاہ باہر کے طوفان سے بے خیر ہنگم بے خبر اندر گرم آگ کے قریب بیٹھے کسی اور دنیا میں گم تھے۔ بخت نے اپنی جیب سے چوڑیوں کا بنڈل نکالا اور پرویز شاہ کو پہنا دیا۔ انہیں اپنی کلائیوں سے کبھی جدا مت کرنا۔ تبھی حجرے کا دروازہ دڑ سے کھلا اور دروازے کے بیچوں بیچ رقیب خان اپنی وحشت زدہ سرخ آنکھوں کے پپوٹوں میں سفید برف کے گالے اٹکائے کھڑا دکھائی دیا۔
پلوشہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلتی ہوں بخت خانہ۔ بخت نے گور کر غصے سے دوست کی طرف دیکھا، جس کے آنے سے ملن کے چند مزید حسین لمحے اس کے ہاتھ سے پھسل گئے تھے۔ پلوشہ مسکرا کر پلٹی تو رقیب دروازے کے بیچوں بیچ تنا کھڑا تھا۔ اس لڑکی کو آج یہیں روک لو بخت خانہ، باہر برف کا شدید طوفان ہے، یہ کیسے جائے گی؟ بخت خان اپنے دوست کے لہجے پہچانتا تھا۔ اس نے تڑپ کر رقیب کی طرف دیکھا۔ پاگل مت بنو رقیب خان، یہ اب میری عزت ہے اور میں خود اسے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، تم ہٹ جاؤ راستے سے۔ مگر وہ رقیب ہی کیا جو راستے سے ہٹ جائے۔ پلوشہ کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا، وہ گھبرا کر بخت کے پیچھے جا چھپی۔ بخت خان نے کڑکتی آواز میں رقیب کو ہوشیار کیا، بے غیرتی مت دکھاؤ رقیب خانہ، جانے دو اسے ورنہ یہ زمانہ میری تمہاری یاری پر تھوکے گا۔ تم جاؤ پلوشہ، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ پلوشہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ بخت خان نے جھپٹ کر رقیب کو قابو کرنے کے لیے جکڑ لیا اور دونوں میں شدید زور آزمائی شروع ہو گئی۔ مگر پلوشہ کا راستہ ابھی تک بند تھا، کیونکہ رقیب اور بخت کھلے دروازے کے سامنے ہی ایک دوسرے سے بھڑ ہوئے تھے۔ بخت نے رقیب کو قابو کرنے کے لیے زور لگایا اور پلوشہ نے ذرا سی جگہ پا کر پیچھے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ٹھیک اسی لمحے پلوشہ کی زلفوں میں بندھا لمبا پراندہ رقیب کے ہاتھ میں آ گیا۔ پلوشہ تکلی سے کرا اٹھی۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ بخت نے رقیب کو جکڑ رکھا تھا اور رقیب نے پلوشہ کے پراندے کو، اور حجرے میں جیسے بھوچال سا آیا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے پلوشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بخت خان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے کمرے سے بندھا خنجر کھولا اور پلوشہ کی طرف دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے پلوشہ کی چوٹی نیچے سے پراندے سمیت کاٹ دی۔ پلوشہ آزاد ہو کر تیر کی طرح باہر کی دروازے کی طرف لپکی۔ رقیب خان کے اندر کا رقیب جنون کی آخری حدیں پار کر چکا تھا۔ پلوشہ کو جھپٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ پلوشہ نے آخری مرتبہ بھیگی پلکوں سے اپنے محبوب کو اس کی عزت بچانے کے لیے اپنے جگری یار سے خونی لڑائی لڑتے دیکھا، اور پھر وہ ہوا کے جھونکے کی طرح دروازے سے باہر نکل گئی۔ رقیب خان اپنی ہی جھونک میں تیزی سے باہر جھپٹنے کی کوشش میں بخت خان کے ہاتھ میں کھلے خنجر کے اوپر پورے وزن سے ایسا گرا کہ لمحے بھر میں تیز دھار فولاد اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ باہر سین میں گرتی تیز برف نے بھاگتی پلوشہ کے نازک قدموں کو نشان چند لمحوں ہی میں دوبارہ بھر دیے، مگر بخت خان کے ہاتھوں پر اپنے ہی دوست سے رقیب خان کے بہہ کر جمے خون کے نشان عمر بھر کے لیے ثبت ہو کر رہ گئے۔ بخت خان کے ہاتھ میں ابھی تک پلوشہ کا کٹا ہوا آدھا پراندہ موجود تھا، جسے بخت خان نے وہیں حجرے کا کچا فرش کھود کر دبا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خاموشی سے فرار ہو سکتا تھا، مگر اس نے باہر نکل کر خود ہی اعلان کر دیا کہ اس کے ہاتھوں رقیب خان کا قتل ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ دونوں جوانوں کے مشتعل نوجوان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی شروعات کرتے، علاقے کی انتظامیہ نے بخت خان کو حراست میں لے کر قریبی تھانے منتقل کروا دیا۔ کوئی کبھی جان نہیں پایا کہ دو جگری یار آپس میں کس بات پر لڑے تھے۔ بخت خان کے گھر والوں نے رقیب کے خاندان کو خون بہا ادا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو بخت خان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ معاملہ جرگے سے عدالت تک پہنچا اور بخت کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بخت اور پلوشہ کی کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہو پائی، مگر لاکھ تفتیش، تشدد اور جان لیوا سختیوں کے باوجود بخت کی زبان پر کبھی دوران حراست پلوشہ کا نام نہیں آیا۔ کمال صاحب نے اپنی بات ختم کی تو باہر صبح کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر ایک کاغذ پر میری طرف بڑھایا۔ یہ خط تمہارے لیے بخت خان دے گیا تھا، پڑھ لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے طے کیا ہوا کاغذ کھولا۔